باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وإذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ توفیق پروردگار سے سورہ صف کی تفسیر جاری تھی۔ آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین، خدا دوست رکھتا ہے، یعنی محبوب ہیں خدا کے نزدیک وہ لوگ جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں، اس کی راہ میں صفن منظم ہو کے خط مستقیم میں کھڑے ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہوں، مضبوط دیوار ہوں۔ حب خدا کی راہ یہ ہے کہ انسان پہلے محب ہوتا ہے اللہ کا، انسان پہلے محب ہے، محبانہ راہ کو اگر طے کرے پھر وہ محبوب ہو جاتا ہے خدا کا۔ بس انسان محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، بس اپنے محبوب کا محبوب ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کا محبوب ہو جاتا ہے، خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ یہ بتایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل، جہاد کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے، سختیاں برداشت کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے، سختیوں سے گزرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ زیارت نورانی، زیارت امین اللہ، زیارت امین اللہ اس کا صدر، یعنی اس زیارت کا صدر اور ذیل دونوں نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں، دونوں نورانیت سے بھرے ہوئے ہیں۔ زیارت امین اللہ کا جو شروع ہے وہ زیارت ہے، اور جو اس کا ذیل والا حصہ، دوسرا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، وہ دعا میں، یعنی زیارت بھی ہے یہ اور دعا بھی۔ شروع والا حصہ زیارت کا ہے اور آخر والا ذیل والا حصہ اس کا دعا والا ہے، دعا والا ہے، دونوں نورانیت سے بھرے ہوئے۔ یہ زیارت بہت بابرکت ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں ہے جہاں دعائیہ کلمات ہیں، کیا ہیں؟ محبوبۃ فی ارضک و سمائک، اے خدا مجھے محب ہونے کے مرتبے سے بالاتر لیا، مجھے محب ہونے کے مرتبے سے بالاتر لیا۔ کیسے؟ فرشتے بھی مجھے محبوب بنائے، انبیاء علیہ السلام بھی مجھے محبوب بنائے تاکہ میں تیرا محبوب ہو جاؤں۔ محبوبۃ فی ارضک، تیری زمین میں بھی میں انبیاء کا محبوب ہو جاؤں، تیرے آسمان میں بھی فرشتوں کا محبوب ہو جاؤں۔ جب میں یہ ہو گیا تو میں تیرا محبوب ہو جاؤں گا خداوند عالم، تیرا محبوب ہو جاؤں گا خداوند عالم۔ بس اگر کوئی راہ محبت کو، راہ ولایت خدا کو طے کرے تو وہ اس کی عبادت بھی بدل جاتی، وہ عبادت محبانہ ہو جاتی ہے اس کی۔ امام علی نے کیا کہا؟ ما عبدتک خوفا من نارک، خدا میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی، ولا شوقا الی الجنہ الی جنتک، میں نے شوق میں، تیرے جنت کے شوق میں عبادت نہیں کی، ولکن رأیتک اہلا، میں نے تجھے اہل عبادت پایا، بس یہ محب ہے، میں نے تیری عبادت کی، تو اہل ہے خدا، تجھے ہی مجھے میرا محبوب ہونا چاہیے، اہل پایا ہے تجھے۔ بس جو محب خدا اور محبوب خدا ہو اسے جہنم کا خوف نہیں ہوتا، اسے جنت کی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تبھی دعائے کمیل یا مناجات شعبانیہ کے پہ نظر ماریں، حبنی صبرت علی حر نار، خدا میں صبر کر سکتا ہوں تیری جہنم کی آتش پہ، لیکن تیری جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا۔ عاشق ہے نا بندہ، محب خدا ہے، بس وہ خدا محبوب سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس مجاہدین، شہداء، ایثار کرنے والے اللہ کے محبوب بنتے ہیں، سختیوں میں آتے ہیں تاکہ محبوب سے ملیں، ایک آسانی سے راہ طے کر کے محبوب تک پہنچے، ایک سختی سے گزر کے راہ محبوب تک پہنچے، تو کون محبوب کو زیادہ پسند آئے گا؟ محبوب کو وہ سخت راہ والا، جو قربانی دے کر، جو سختی سے گزر کے، ٹھیک تبھی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ما رأیت اللہ جمیلا، ما رأیت اللہ جمیلا، کہ وہ محسوس کر رہی تھی کہ محبوب میرا جانتا ہے کہ سختیوں سے گزر کے پھر اس نے، محبوب نے ہمیں جو مقام دیا وہ اعلیٰ ترین مقام دیا، ٹھیک۔ بس جنگ میں حاضر ہوتے ہیں مجاہدین، اللہ کو محبوب جو بناتے ہیں، اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں سختیوں سے۔ صف یعنی کیا؟
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف یعنی چند لوگ منظم خط مستقیم میں کھڑے ہو جائیں، ٹھیک، منظم لڑنا. بنیان مرصوصن یعنی مضبوط دیوار، سیسا پلائی دیوار، مرصوصن یعنی اتنی مستحکم ہو کہ انہدام کے اسباب، کمزور کرنے کے اسباب ان کو کمزور نہ کر سکیں. یعنی مومنین جو مجاہدین ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ کمزوری والے اسباب انہیں کمزور نہیں کرتے، کمزوری والے اسباب انہیں کمزور نہیں کرتے، ٹھیک. بس دنیا انہیں کمزور نہیں کرتی. جنگ سے فرار کرنے والے غضب خدا کا شکار ہوتے ہیں، جنگ میں ثابت قدم رہنے والے اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اب مثال دے رہا خدا 5ویں آیت میں، خدا مثال دے رہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کس لیے مجھے اذیت دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، اللہ نے بھیجا ہے تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا، پس جب وہ اس کی قوم دل میں گمراہی آئی، دل میں گمراہی داخل ہوئی، ہدایت کو جگہ نہیں دی، گمراہی داخل ہوئی، ازاغ اللہ قلوبہم، خدا نے بھی ان کے دلوں کو رہا کر دیا، رحمت خاص سے محروم کر دیا. ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا کا فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. بس وہ خود فاسق ہوئے تو اللہ نے بھی توفیق ختم کر دی، ٹھیک. بس اس سے مراد وَإِذْ قَالَ، اذ یعنی اذکر، اے رسول تم یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا مجھے اذیت کیوں دیتے ہو، مجھے اذیت کیوں دیتے ہو. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تمہارے لیے ثابت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک. بس یہ اذیت کبھی جناب موسیٰ کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ تھی، کبھی حکومتی اور سیاسی مسائل میں تھی. مثال کے طور پہ جہاں گائے والی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب موسیٰ واضح بات نہیں کر پا رہے، یہ سمجھا بھی نہیں سکتے ہمیں گائے کے حوالے سے، یہ ہمیں نہیں سمجھا سکتے گائے کے حوالے سے. بس ذاتی حملے، شخصی حملے. کبھی کہا کہ آپ نے تو ہمیں دو موتوں کے درمیان کھڑا کر دیا، پیچھے دیکھیں تو فرعون کا لشکر ہے، آگے دیکھیں تو سمندر ہے جہاں ہم گر جائیں اور غرق ہو جائیں. جناب موسیٰ نے کیا کہا، جناب موسیٰ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، جو مجھے نجات دے گا. بس کبھی شخصی حوالے سے جناب موسیٰ کو اذیت دیتے تھے، کبھی حکومتی اور سیاسی مسائل میں اذیت دیتے تھے. اللہ کی ندا کیا آئی جناب موسیٰ کے پاس، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اس سمندر کو میں خوش کروں گا اے موسیٰ تیرے لیے، تیرا راستہ درست کروں گا، میں تیرا راستہ درست کروں گا. تم اپنی عصا کو اس سمندر پہ مارو، اے ولی اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس عصا پہ مارو، تیرے لیے اس سے راستہ میں درست کروں گا، اس سمندر سے راستہ تیرے لیے خشک ہو جائے گا. اپنے عصا کو مارو، وہ عصا جس سے تو پتے جھاڑتے تھے، اس عصا کو میں نے خاص کر دیا تیرے لیے، ٹھیک. سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے، لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. اللہ نے بھی ان اذیتوں سے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيًّا، اور خدا کے ہاں آبرومند، عزت مند تھے جناب موسیٰ علیہ السلام. ازاغا مادہ زیغ سے ہے، ازاغا یعنی راہ حق سے منحرف کرنا، باطل کی طرف لے جانا. جب وہ بنی اسرائیل قوم موسیٰ راہ حق سے منحرف ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیا. اللہ نے ان کو راہ باطل پر نہیں پہنچایا، پہلے وہ خود پہنچے تو اللہ نے ان کو اس راہ باطل پہ رہا کر دیا کہ تم خود پہنچے ہو، اب تم رہو اس میں، ٹھیک. بس اللہ کا ازاغہ کرنا یعنی اپنی خاص رحمت سے دور کرنا، توفیق سے دور کرنا، کیونکہ وہ خود راہ ہدایت سے پہلے جدا ہوئے تھے، ٹھیک. ان کے دلوں کا ہدایت سے دوری یہ جزا کے طور پہ تھی. پہلے ان کے دل خود اپنے اختیار سے انہوں نے اپنے دلوں کو سے ہدایت دور کی، تو اللہ نے بھی جزا کے طور پہ ان کو اپنے حال پہ رہا کر دیا، اور ہدایت کے اسباب ان کو نہیں ملے. بس واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسق قوم کی ہدایت
نہیں کرتا۔ بس اس جملے سے وضاحت ہو گئی کہ جو فاسق ہوں، گمراہ ہوں، اپنے اختیار سے اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا، ان کو اپنے حال پہ رہا کرتا ہے، ان کو توفیق کے اسباب نہیں دیتا۔ بس ہدایت تکوینی 3 ہدایتیں ہیں۔ ہدایت تکوینی یہ اللہ نے دی ہے، ہمارے اندر فہم و قوت عقل دی ہے کہ ہم سمجھیں کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، یہ ہدایت تکوینی۔ ہدایت تشریعی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت تشریعی انبیاء آئے، پیغمبر آئے، ائمہ آئے، لیکن ہم نے اپنے اختیار سے اسے طے کرنا ہے۔ ہم اپنے اختیار سے اسے طے کریں گے تو ہدایت تکوینی خاص اللہ کی جانب سے ملے گی، جزا اللہ کی جانب سے ملے گی۔ جزا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں اللہ فرقان دیتا ہے، اللہ فرقان کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی خاص ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان دیتا ہے۔ خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ سورہ صف کے اہم مطالب ہیں جو ہمارے دل میں اتر جائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ